السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ ہم عید کیسے گزاریں، عید کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عید گزارنے کا حکم کس طرح دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ جن کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ عید کس طرح گزاریں۔ انشاءاللہ یہ سارے سوالات میں اینڈ میں لوں گی۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ عید کا مطلب کیا ہے۔ عید کا مطلب ہے، عربی زبان میں عید کا مطلب ہے جو دن بار بار لوٹ کر آئے۔ ہر سال عید لوٹ کر آتی ہے، اس کو عید کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو بڑی خوشیاں عید کی شکل میں ہم مسلمانوں کو عطا کی ہیں۔ ایک ہے عید الفطر، جس کو ہم چھوٹی عید بھی کہتے ہیں، اور ایک ہے عید الاضحیٰ، جس کو ہم بقرعید بھی کہتے ہیں۔ عید الفطر شوال کی 1 تاریخ کو ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے۔ خوشی کے وقت خوشی منانا عین انسانی فطرت ہے، اور ہمارا دین اسلام فطرت کے عین مطابق ہے۔ وہ خوشی کے موقع پر بھی ہم کو خوش ہونا اور کس طرح اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس کا حق بھی دیتا ہے۔ انسانی ضرورت یہی ہے کہ خوشی کے موقع پر خوش ہوا جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں عیدوں کے ذریعے ہم پر یہ حکم رکھا ہے کہ یہ خوشی منانے کے دن ہیں، ان کو خوشی کی طریقے سے مناؤ۔ جیسے اور ہم کام کرتے ہیں، جیسے اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، شادی کا موقع آتا ہے، یا اور گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے، ہم کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اور عموماً ہم نے دیکھا ہے، یہ مشاہدہ ہوا ہے کہ اسپیشلی عید کے دن لوگ بڑے سست ہو جاتے ہیں، کاہل ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس کیا ہوا، کر لیا۔ اور خواتین خاص طور پہ جو بقرعید کی جو عید ہوتی ہے، اس میں تو وہ کپڑے بھی چینج نہیں کرتی، اس وجہ سے کہ بھئی سارا ٹائم تو کچن میں گزرے گا، تو کیا ضرورت ہے کپڑے چینج کرنا یا خوشی منانا۔ تو دیکھیں اس طرح کا رویہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ یہ عموماً میں نے لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ عید تو صرف بچوں کی ہوتی ہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ فرض رکھا ہے کہ عید کو عید کی طرح مناؤ، یعنی خوشیوں کی طرح مناؤ۔ اور اس طرح آپ کو بہت ساری جو ہے روایت میں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کو مناتے تھے، اور کس طرح مناتے تھے، ان کی تعلیمات بھی ہمیں ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ چاند دیکھتے ہی وہ تکبیرات بلند کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ تو بازار میں جا کر تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی ان دونوں عیدوں میں ہمیں بھی بلند کرنی چاہیے، یعنی تکبیرات مستقل پڑھتے رہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اہم عمل یہ ہے کہ قربانی کرنا، اور قربانی بھی اسی طریقے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ ہماری یوٹیوب پہ ساری ویڈیوز چل رہی ہیں، آپ قربانی کرنے کا طریقہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب۔ عید میں آپ نے اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے، اچھے کپڑے پہن کے، اچھے کھانے پکا کے، لوگوں کو بلا کر، ان کے گھر جا کر۔ دن آپ نے عید کا ایسے گزارنا ہے جیسے ہم اور خوشیوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بجائے اگر یہ کرنے کے کہ منہ بگاڑنا، لڑائی کرنا، بہت سی ایسی چیزیں اختیار کر لیتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ عید کی خوشی خوشی نہیں رہتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ ناشکری ہے۔ صحابہ تو بہت ہی اس کی خوشی منایا کرتے تھے جب عید آتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بچیوں نے ترانے پڑھے، تو آپ لوگ بھی جو جیسے کہا گیا ہے کہ تکبیرات بلند کریں، اور پورے ہم نے عشرہ میں آپ کو تکبیرات بتائی ہیں، بچوں کو بھی وہ سکھائی ہیں، تو پلیز وہ بھی پڑھیں۔ پھر اس کے بعد غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، عیدگاہ کی طرف جائیں۔ پورے دن کی نمازیں قضا نہ کریں، کیونکہ عموماً ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ جیسے کوئی خوشی کا دن آتا ہے، جیسے کہ کسی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، عید ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں۔ نمازیں نہیں قضا کرنی۔ پھر ہے کہ قربانی، جب قربانی ہو جائے تو اس کا جو حصہ ہے وہ رشتہ داروں کو دیجیے، غریبوں کو دیجیے، اپنے لیے بھی رکھیے، اور جب تک سے قربانی نہ ہو جائے آپ اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتی۔ پھر اس میں یہ ہے کہ اسپیشل کھانا پکائیے، دوسروں کو بلائیے، ان کے گھر جائیے، اور پھر ہاں سب سے بڑی بات، کسی کو اپنے گھر بلائیں یا کسی کے گھر جائیں تو لازمی جو ہے ایک دفعہ تکبیرات بلند آواز میں ضرور کہیے، یعنی اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ لازمی زور سے ضرور پڑھیے گا۔ پھر یہ ہے کہ میرے پاس سوال آتے ہیں کہ جن کے گھروں میں فوتگی ہو گئی ہے تو کیا وہ عید نہ منائیں؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے انسان کی فوتگی کے اوپر صرف 3 دن کا سوگ رکھا ہے۔ 3 دن کا سوگ کرنے کے بعد آپ نے وہ خوشی، یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین کا انتقال لاسٹ ایئر ہوا ہے تو اس سال ہم عید نہیں منائیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ گناہ ہے اس طرح کرنا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چیز تھی، اللہ نے واپس لے لی، بس 3 دن سے زیادہ کوئی سوگ ہے ہی نہیں۔ اور وہ بھی جو لوگ ہوتے ہیں اسپیشلی جو گھر میں ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم میٹھا نہیں بنائیں گے، ہم جو ہے وہ گھر کسی کے نہیں جائیں گے، نئے کپڑے یا صاف کپڑے نہیں پہنیں گے، بس نماز پڑھی گھر آ گئے۔ یاد رکھیں یہ ناشکری ہے، آپ نے عید ویسے ہی منانی ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بیوہ عید کیسے گزارے گی، تو بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر جو حد لگائی ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، تو وہ عدت میں اگر ہوگی تو کسی بھی خوشی کی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے سکتی، ہاں لیکن یہ کہ صاف کپڑے پہن کے جو ہے وہ نماز ضرور پڑھے گی، لیکن یہ کہ کسی بھی ایکسٹرا جو حصہ نہیں لے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جن کے والدین یا جن کے رشتہ دار اگر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ عید کو عید کی طرح ہی گزاریں گے، اگر نہیں گزاریں گے تو گناہ ہوگا کیونکہ وہ ناشکری ہوگی۔ اور بیوہ کے لیے ایک بات یہاں پہ مینشن کر دوں کہ وہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہیں جائے گی۔ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خواتین کو جو ہے وہ عیدگاہ میں بلایا ہے نماز کے لیے، چاہے وہ حیضہ ہو، چاہے وہ مخنث ہوں، چاہے وہ پردہ نشیں ہوں، لیکن کیونکہ اس کے اوپر عدت میں 4 مہینے 10 دن جو ہے عدت گزارنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے، اسی وجہ سے وہ عیدگاہ نماز پڑھنے نہیں جائے گی، لیکن صاف کپڑے پہن کر جو ہے وہ گھر میں نماز ادا کرے گی۔ بس میرا پیغام آپ سب کے لیے یہی ہے کہ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیں، یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہے، یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آپ سب کو الرحمن اکیڈمی کی جانب سے بہت بہت عید مبارک۔ تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔